السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے اور آنے والے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، یہ ویلاگ جب میں اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں یہ تقریباً شام کا وقت ہے، اور اس وقت ظاہری بات یہ بتانا آپ کو کیوں ضروری ہے، کیونکہ سٹوریز ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے بہت سی ایسی چیزیں جو ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں وہ تب تک ڈیولپ ہو چکی ہوں، اس لیے یہ ڈسکلیمر دینا جو ہے وہ شروع میں بہت ضروری تھا. اس وقت جو صورتحال ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے، تو خبر یہ ہے کہ جناب ایکسیوس جو ایک امریکی میڈیا آؤٹلیٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہیں وہ پاکستان کے لیے ٹریول کریں گے. ابھی تک انہوں نے اپنا ٹریول شروع نہیں کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے ٹریول شروع نہیں کیا ہے. لیکن منگل کے حوالے سے ہی انہوں نے کہا ہے کہ منگل کے دن ہی جو ہے وہ اپنا ٹریول شروع کریں گے. آبویسلی ایک ٹائم ڈفرینس ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان، تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ منگل کو اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو بدھ تک موسٹ پرابلی جو ہے وہ، یعنی کہ کل تک ہو سکتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق کل تک جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے. ظاہری بات ہے صرف 2-4 گھنٹے کا سفر نہیں ہے، کافی طویل، تقریباً 15-16 گھنٹے کا سفر جو ہے اپروکسیمیٹلی امریکہ سے پاکستان تک کا بنتا ہے، اور اس میں بھی ظاہری بات ہے ری فیولنگ کے لیے آپ کو بیچ میں کہیں نہ کہیں اسٹاپ اوور بھی کرنا پڑتا ہے. سو یہ اب کم از کم جے ڈی وینس کے حوالے سے جو ہے وہ کنفرمیشن امریکی میڈیا بھی دے رہا ہے کہ جناب وہ تو آ رہے ہیں. لیکن ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے اس کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹس ابھی تک چل رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے تک جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا تھا تو آخری اطلاعات جو تسنیم نیوز ایجنسی، جو ایران کی نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تک کوئی ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے نہ اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، نہ وہ پاکستان میں لینڈ کیا ہے، اور نہ ابھی تک کوئی کنفرمیشن ہے کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. سو ابھی تک ایرانی جو وفد ہے وہ اس کو بالکل دبا کے رکھا ہوا ہے، مطلب مزید کوئی انفارمیشن اس کے اوپر نہیں دے رہے. نہ تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں ہم نہیں جا رہے. یہ بھی دیکھیے ڈپلومسی کے اندر نا لینگویج بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کس لینگویج کے اندر ایکچولی میسج دے رہے ہیں. تو ابھی تک جو آخری پیغام ایرانی حکومت کی جانب سے جو آیا ہے، جو ان کی میڈیا کے اوپر فلیش ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ جناب فی الحال کوئی پاکستانی سرزمین کے اوپر ایرانی وفد لینڈ نہیں کیا ہے، اور ابھی تک کسی نے ٹیک آف بھی نہیں کیا ہے ایران سے. انڈرسٹوڈ، آبویسلی بالکل ایسے ہی ہے، اور میرے خیال میں شاید بالکل آخری لاسٹ منٹ جو ہے اس وقت چیزوں کو فائنلائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ جے ڈی وینس نے بھی ابھی تک، جب تک کم از کم میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، انہوں نے بھی وہاں سے ٹیک آف نہیں کیا ہے. سو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ لیول جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، کہ اگر جے ڈی وینس جو ہے وہاں سے آئیں گے تو پھر جو قلعہ باف ہیں، جو ان کے اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے، پھر وہ میرے خیال میں وہاں سے جو ہے وہ فلائی کریں گے. لیکن کامران یوسف صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے فارن افیئرس کے اوپر اور دیگر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا سو دا یو ایس ڈیلیگیشن لیڈ بائی جے ڈی وینس از سیٹ ٹو ڈپارٹ فار اسلام آباد فرام واشنگٹن 6 PM پاکستان ٹوڈے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 6 بجے، اب مجھے نہیں پتا، جس طرح میں نے آپ سے کہا نا، مجھے نہیں پتا یہ ویلاگ آپ کب دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہو تب تک جے ڈی وینس جو ہے وہ آلریڈی ان کا جہاز جو ہے وہ ہوا میں ہو. انہوں نے کہا ایرانین ڈیلیگیشن مین وائل ول لیو ان فیو آورز لیٹر آفٹر گیٹنگ دا نوٹ فرام دا لیڈرشپ اسٹیج از سیٹ اسلام آباد ٹو ریمین ان دا گلوبل اسپاٹ لائٹ. سو جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بیسکلی میرے خیال میں وہ انتظار کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے امریکنس کا سفر جو ہے وہ زیادہ لمبا ہے، ایرانیوں کا جو سفر ہے وہ اتنا زیادہ طویل نہیں ہے، وہ چند گھنٹوں کے اندر، 2-3 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ نور خان ایئر بیس کے اوپر لینڈ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جب وہ بالکل قریب ہوں گے جے ڈی وینس، یا وہ لینڈ کر جائیں گے یا اس سے چند گھنٹے پہلے جو ہے ایرانی ڈیلیگیشن بھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ لینڈ کر جائے گا. صحافی ہیں انس ملک، پاکستانی جرنلسٹ ہیں، وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ. انہوں نے کہا ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ بائی لیٹ ایوننگ بوتھ یو ایس اینڈ ایران ڈیلیگیشنز would have departed their capital to be en route to Islamabad to hold the second round of in-person talks as part of the Islamabad process, Islamabad talks. سو وہ بھی یہ کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ ان کی اطلاعات کے مطابق بھی جو ہے وہ دونوں وفود اپنے اپنے جگہوں سے، اپنے ممالک سے جو ہے وہ پاکستان کے سفر کا آغاز کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سی این این نے کہا کہ جی a deal to end the Iran war seemed close then Trump started posting on social media. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جو ایکچولی انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ڈیل جو ہے وہ تقریباً ہونے والی تھی، مطلب کنفرم تھی بٹوین، یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے، اور اس میں 2 جرنلسٹ ہیں، الینا ٹرین اور کیون لپٹاک. انہوں نے اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے کہ بالکل ڈیل ہونے والی تھی، لیکن اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بیان بازی دینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو گئیں. میں خبر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ لگ سکیں. کہتے ہیں جی جیسے ہی ویکینڈ قریب آیا، امریکہ اور ایران 7 ہفتوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کے قریب دکھائی دے رہے تھے،
لیکن صدر ٹرمپ نے وہی کام کیا جس سے ان کے عملے نے بارہا گریز کرنے کا کہا تھا. انہوں نے بظاہر میڈیا کے ذریعے مذاکرات کرنے کی کوشش کی, سوشل میڈیا پر جاری بات چیت کے بارے میں پوسٹیں کی اور جمعے کی صبح کئی صحافیوں سے فون پر بات کی, جبکہ پاکستانی سالس انہیں تہران میں ایرانی حکام کے ساتھ جاری مذاکرات سے آگاہ کر رہے تھے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کئی شرائط پر متفق ہو گیا ہے, حالانکہ ذرائع کے مطابق ابھی ان معاملات کو حتمی شکل نہیں دی گئی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تہران نے امریکہ کے کئی متنازع مطالبات مان لیے ہیں, بشمول افزودہ یورینیم حوالہ کرنا اور جنگ کے جلد خاتمے کا اعلان بھی کر دیا. اب ظاہری بات ہے ایک بند کمرے کے اندر جو ابھی مذاکرات کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہے. دوسری جانب آپ کا صدر جو ہے وہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹیں کرنا شروع کر دے کہ اندر یہ ہو رہا ہے اور ہم نے تو یہ کر لیا اور ہم نے ان کو وہ منا لیا. تو ظاہری بات ہے جو دوسری پارٹی ہوتی ہے, جو آپ کی اپوزنگ پارٹی ہوتی ہے, ان کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. امبیرسنگ یہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ جناب ابھی ہم نے کوئی سائن نہیں کیا, ابھی کوئی معاہدہ ہوا نہیں اور آپ بیٹھ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چیسٹ تھمپنگ شروع کر دی کہ لو جی ہم نے کمال کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. اس کی وجہ سے بھی ایرانی جو ہے وہ کافی ناراض ہوئے. آگے لکھتے ہیں جی, اب یہ واضح نہیں کہ مذاکرات آگے کیسے بڑھیں گے. ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ اہلکاروں نے نجی طور پر تسلیم کیا کہ صدر کے عوامی بیانات نے مذاکرات کو نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ یہ بات چیت نہایت حساس ہے اور ایران کو امریکہ پر گہرا عدم اعتماد ہے. مزید پیچیدگی یہ ہے کہ امریکی حکام کو شبہ ہے کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم اور پاسداران انقلاب کے درمیان اختلافات ہیں, جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حتمی منظوری کون دے گا. ایک ذریعے نے بتایا کہ ایرانیوں کو یہ پسند نہیں آیا کہ صدر سوشل میڈیا کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں اور ایسے معاملات پر رضامندی ظاہر کر رہے ہیں جن پر ابھی اتفاق نہیں ہوا, خاص طور پر وہ جو ان کے عوام میں مقبول نہیں. ٹرمپ کے دعووں میں شامل تھا کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اور یہ کہ وہ افزودہ یورینیم ہٹانے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ملاقات ممکنہ طور پر ویکینڈ پر ہوگی اور 1 یا 2 دن میں معاہدہ ہو جائے گا. اب جب 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے, ٹرمپ کو ایک بار پھر فیصلہ کرنا ہے آیا وہ ایک نامکمل معاہدہ قبول کریں گے یا اس تنازع کو مزید بڑھائیں جس کے بارے میں وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا. پیر تک ایران کے حکام مزید مذاکرات کے لیے کچھ کم مزاحمت دکھا رہے تھے, لیکن کسی ممکنہ معاہدے کی تفصیلات ابھی بھی واضح نہیں ہیں. ذرائع کے مطابق صورتحال اب بھی تیزی سے بدل رہی ہے. جس طرح میں نے بالکل ویلاگ کے آغاز میں کہا تھا کہ چیزیں بڑی ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں اور میں تو بلکہ سوچ رہا ہوں کہ شاید مجھے 6-7 گھنٹے کے بعد ایک اور ویلاگ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بیچ میں ہوتی جا رہی ہیں. یہ بیسکلی صورتحال ہے. دوسری جانب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر, اب ذرا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے بیانات کی وجہ سے جو ہے وہ کتنا کنٹروورسی میں چلے گئے, کتنا کچھ وہ کر رہے ہیں, یہ تو آپ نے دیکھ لیا. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا اور اس سے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے کہ اور BBC نے بیسکلی یہ خبر دی ہے. یہ پہلے بھی یہ بات چیت ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بڑے عجیب موقعوں کے اوپر بیانات دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جب ظاہری بات ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ہے, ایک طاقتور ملک کا پریزیڈنٹ ہے, جب وہ کوئی بیان دیتا ہے چاہے وہ ایران کی جنگ کو بڑھانے کے حوالے سے ہو یا اسے ختم کرنے کے حوالے سے ہو, مارکیٹس کے اوپر اس کا بہت فرق پڑتا ہے. اسٹاک مارکیٹس کے اوپر, انڈیکسز کے اوپر, مختلف آئل مارکیٹس کے اوپر اس کا بہت فرق پڑتا ہے. کبھی آئل اوپر جاتا تھا, کبھی نیچے جاتا تھا. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سی خبریں اس طرح کی رپورٹ ہوئی ہیں کہ جی ایک دم جو ہے وہ اس دوران لوگوں نے بہت پیسہ کمایا ہے. اب ظاہری بات ہے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ڈائریکٹلی الزام نہیں لگا رہا, لیکن BBC نے اس حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ایک مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں تو یہ اس قسم کے بیانات کیوں دے رہا ہے اور یہ کیوں بیسکلی اس سارے پروسیس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا لگ رہا ہے کہ سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. BBC نے کیا خبر دی ہے اسی حوالے سے کہ مارکیٹ مینیپولیشن کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کی دوسری مدت کے دوران تاجر ٹرمپ کی جانب سے کسی بھی بڑے اعلان سے تھوڑی دیر قبل مارکیٹ میں کروڑوں ڈالر کا کاروبار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جیسے وہ بیان دینے لگتے تھے اس سے چند منٹ پہلے, صرف چند منٹ پہلے جو ہے ایک دم بہت بڑی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہوتی ہیں. مطلب کروڑوں کا, اربوں کا مال جو ہے وہ خریدا یا بیچا جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. کہتے ہیں جی BBC نے متعدد مارکیٹوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہے اور ان کا موازنہ صدر ٹرمپ کے چند ایسے اہم بیانات کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے منڈیوں پر نمایاں اثر ڈالا. BBC کے اس جائزے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ صدر ٹرمپ کی کسی سوشل میڈیا پوسٹ یا انٹرویو کے منظر عام پر آنے سے چند گھنٹے اور بعض اوقات محض چند منٹ پہلے کاروباری سرگرمیوں میں مسلسل اور غیر معمولی اضافے کا پیٹرن دیکھنے میں آیا ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ لیٹس سے میں چھوٹی سی اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دے دے کہ جناب یہ جنگ اب ختم ہو جانی چاہیے اور میرے خیال میں اس کا اینڈ ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ تیل جو ہے وہ بڑی اوپر اس کی پرائس ہوئی ہے, وہ لیٹس سے کوئی $110 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اگر
اور کوئی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اگر اس نے مہنگی خریداری کی ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے کیا فرق پڑے گا؟ آٹومیٹکلی جب اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہے گا کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے تو تیل کی قیمت اس کے بعد آٹومیٹکلی ڈراپ ہونی ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا. یا اگر اس کی پرائس جو ہے وہ ڈراپ ہونی ہے، تو اگر اس کے بیان سے 15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے کسی نے اربوں روپے کا تیل خریدا ہوا ہے اور وہ بیچ دے اسی پرائس کے اوپر، وہ نکال دے، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد یا 15 منٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دیتے کہ جناب جنگ جو ہے وہ اب ختم ہونی چاہیے، اور دھڑک کر کے آئل جو ہے وہ نیچے چلا جائے، جس نے بیچنا تھا اس نے تو بیچ دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی انسائڈر انفارمیشن تھی، یا اس کو کوئی سگنل ملا ہوا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا کوئی بیان دینے لگا؟ یہ ایکچولی اینگل ہے ساری چیز کا. یا پھر مثال کے طور پہ تیل کی قیمتیں نیچے ہیں، اس کو اپوزٹ بھی کر لیں، تیل کی قیمتیں نیچے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیان دیتے ہیں کہ جناب بس بہت ہو گیا، مذاکرات نہیں چلیں گے، ہم تو جنگ ہی کریں گے، اب چاہے جو مرضی ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اور اگر اس موقع سے صرف آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے کوئی اربوں روپے کے تیل کے ذخائر خرید لے یا شیئرز خرید لے، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان آ جائے اور ساتھ ہی تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائیں، اور پھر وہ بندہ بیچ دے، تو اس نے تو کما لیا نا پیسے، اس نے تو کروڑوں روپے کما لیا. یہ بیسیکلی اسٹوری کا اینگل جو ہے وہ یہ ہے. آگے کیا کہتے ہیں کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس میں غیر قانونی انسائڈر ٹریڈنگ کی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں. انسائڈر ٹریڈنگ سے مراد کسی کمپنی کی سیکیورٹی جیسے حصص یعنی کہ شیئرز یا آپشنز کی خرید و فروخت ایسے اہم معاملات کی بنیاد پر کرنا ہے جو عوام کو دستیاب نہ ہو اور جس سے تاجروں کو غیر منصفانہ فائدہ حاصل ہوتا ہو. دیگر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، اور یہ کہ کچھ تاجر کسی بھی معاملے میں صدر ٹرمپ کی جانب سے مداخلت کرنے جیسے عوامل کا اندازہ لگانے میں پہلے ہی ماہر ہو چکے ہیں. اس کی 5 مثالیں اہم مثالیں ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں. اس کے بعد وہ مختلف 5 ایگزامپل جو ہیں اس کی دیتے ہیں. کہتے ہیں 9 مارچ 2026، ڈیٹ یاد رکھیے گا، 9 مارچ 2026، جنگ شروع ہوئے ابھی 10 دن ہوئے ہیں. جنگ جو ہے وہ اب تقریباً جو ہے وہ انہوں نے بیان دیا تقریباً مکمل ہو چکی ہے. 10 دن کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ جنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اس دوران تیل کی تجارت کے شعبے میں سب سے زیادہ اتار چڑھاؤ نظر آیا، جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا. اس بیان کا رد عمل فوری اور شدید تھا. گرینچ میں گرینوچ ٹائم GMT کے مطابق 9 مارچ کو شام کو 6:29 پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. شام کو 7:16 پر ٹرمپ نے CBS کو بتایا کہ جنگ تقریباً ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ اپروکسیمیٹلی کوئی پونے گھنٹے کے بعد. ٹھیک ہے، اور پھر ایک ہی منٹ میں یعنی 7:17 پہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی کے اندر 25% گر گئیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا نا کہ جنگ تقریباً ختم ہو گئی ہے تو 25 منٹ اس کی قیمت میں گر گئیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فلکچویشن پونے گھنٹے کے اندر کس طرح ہو گئی؟ پونے گھنٹے کے اندر جو ہے یہ فلکچویشن کس طرح ہوتی ہے؟ اس کے بعد 9 اپریل 2025 کہتے ہیں جی مشرق وسطیٰ کی جنگ سے ہٹ کر بھی تجارتی سرگرمیوں کی ایسی دیگر مثالیں موجود ہیں جنہوں نے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا. ایک بار پھر ٹرمپ کے اس اعلان نے پھر غیر معمولی تجارتی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں اور S&P 500 انڈیکس کو ٹریک کرنے والے ایک فنڈ پر غیر معمولی طور پر بڑی تعداد میں شرائط لگائی گئیں. کچھ تاجروں نے اس دن اسٹاک مارکیٹ میں اضافے پر $20 لاکھ سے زیادہ کی شرطیں لگائیں. اس سے قطع نظر کے مارکیٹ کو گزشتہ مسلسل 7 دن کے انتہائی خسارے کا سامنا تھا. 7 دن سے مارکیٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں جا رہی ہے، نقصان میں جا رہی ہے، اور ایک دم کوئی آتا ہے اور وہ آ کے جو ہے نا وہ سارا مال خرید لیتا ہے. یہ کس طرح ہو گیا؟ کیا ان کو پتا تھا کہ جناب کوئی ایسا کچھ ہونے والا ہے، ایسا کوئی بیان آنے والا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ نے اوپر چلے جانا ہے؟ تو انہوں نے اسی موقع کے اوپر اربوں روپے کا سامان جو ہے وہ خرید لیا. کہتے ہیں کہ جی شرائط لگانے والے تاجروں کو اسٹاک مارکیٹ میں اس غیر معمولی بڑے اضافے سے تقریباً $2 کروڑ تک منافع حاصل ہو سکتا تھا، صرف اتنے سے بیان کی وجہ سے. بلاک چین کا تجزیہ کرنے والی ویب سائٹ کے مطابق فروری میں پولی مارکیٹ پر 6 اکاؤنٹس بنائے گئے تھے. یہ بات بھی سامنے آئی کہ حال ہی میں وائٹ ہاؤس نے گزشتہ ماہ اپنے عملے کو ایک ای میل ارسال کی جس میں انہیں خبردار کیا گیا کہ وہ شرطیں لگانے کے لیے اندرونی معلومات کا استعمال نہ کریں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان ڈیوس انگل نے اس وقت BBC کو بتایا تھا کہ بغیر کسی ثبوت کے یہ تاثر دینا کہ انتظامیہ کے اہلکار اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہے. سیکیورٹی ایکٹ 1933 کے منظور ہونے کے بعد سے زیادہ تر امریکیوں کے لیے اندرونی معلومات کی بنیاد پر تجارت یعنی اسے انسائڈر ٹریڈنگ جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے. تو ان کے آلریڈی قوانین یہاں پہ موجود ہیں
کہ آپ اس طرح کی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر مال نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑا ایک مسٹیریس قسم کا ایک پیٹرن نظر آتا ہے اسٹاک مارکیٹ کی خریداری میں اور بیچنے میں. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ جنگ کے اندر اچھا بیان دینا برا بیان دینا اچھا بیان دینا برا بیان دینا کیا مارکیٹس کو جو ہے وہ اسٹیپولیٹ کیا جا رہا تھا, مارکیٹس کو اس طرح موو کیا جا رہا تھا. اور دیکھیے اسٹاک مارکیٹ میں مارکیٹ اوپر جا رہی ہو یا مارکیٹ نیچے آ رہی ہو, دونوں صورتوں میں پیسہ کمایا جاتا ہے, دونوں صورتوں میں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک چیز سستی لے لی اور بعد میں مہنگی بیچ دی. اگر ایک جگہ اس قسم کے الزامات لگ رہے ہوں اور اس کے بعد بیانات جو ہیں وہ آتے رہیں اور بلا وجہ کا معاملہ جو ہے وہ ایم ہی پھنسا ہو, مطلب آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات کامیاب ہونے والے ہیں, سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے, لیکن اس کے بعد جان بوجھ کے بیانات جو ہیں وہ دے دیے جائیں, سمجھ نہیں آتی نا بات کی. تو یہ بی بی سی نے جو ہے وہ ایک سٹوری یہ شیئر کی ہے. دوسری جانب جناب پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ آج ایک میزائل کا تجربہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. تیمور نام ہے اس میزائل کا, پاکستان نیوی کی جانب سے جو ہے وہ یہ تجربہ کیا گیا ہے. یہ اس کی فوٹیج بھی جو ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو آئی ایس پی آر کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے اور نو ٹائم جو ہے آلریڈی پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سی ویسلز جو ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ میزائل استعمال ہوتا ہے اور اسی کا تجربہ جو ہے وہ پاکستان کے جو سمندر ہیں اس کے اندر اس میزائل کا تجربہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک یہ خبر سامنے ہے گلف ریسرچ سینٹر کے مطابق, یہ ایک چارٹ ہے, اس میں 28 فروری سے لے کے 14 اپریل تک ایران نے مختلف ممالک پر جو حملے کیے ہیں ان میں متحدہ عرب امارات پر 2819 حملے ہوئے ہیں ایران کی جانب سے, اسرائیل پر 1357, یعنی کہ اسرائیل سے زیادہ متحدہ عرب امارات کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں. سعودی عرب پر 1231, کویت پر 1214, قطر پر 730, بحرین پر 717, عراق پر 340 اور اردن پر 287 میزائل اور ڈرونز جو ہیں وہ فائر کیے گئے. یہ ملکوں کی تعداد بنتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 مختلف ممالک کے اوپر جو ہے وہ ایران کی جانب سے یہ حملے کیے گئے ہیں اس حالیہ جنگ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کچھ تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. ایران میں جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے قریب آتے ہی جو ہے وہ عوام جو ایرانی عوام ہے وہ بڑی پرجوش طریقے سے اپنی حکومت کو وہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے اور حالیہ چند دنوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہیں, ایران کے جھنڈے جو ہے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. یہ ایک ایکچولی یہ ایک جو آبنہ ہرمز ہے اس کے اوپر یہ گلائڈر جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور اس کے اوپر ایران کا اتنا بڑا جھنڈا جو ہے وہ لہراتے ہوئے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر سے جو ہے وہ اس کو گزارا گیا. تو لوگوں نے ایرانی جو عوام ہے انہوں نے بڑا اس کو پسند کیا کہ جناب اس طرح جو ہے اس طرح کے ڈیمونسٹریشن جو ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں. دوسری جانب آپ ایکچولی امریکہ میں جائیں اور جا کے دیکھیں تو وہاں پہ مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ وہاں کی جو ریٹنگز چیک کر رہے ہیں تو جو عوامی اپروول ریٹنگز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ دن بدن نیچے گرتی جا رہی ہیں, جبکہ ایران کے اندر سچویشن جو ہے وہ ہمیں کافی اپوزٹ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے اندولو نیوز جو کہ ترکی سے تعلق رکھتا ہے, انہوں نے کہا یو این ایکسپرٹس ارج ای یو ٹو سسپینڈ اسرائیل ٹریڈ ایگریمنٹ امیڈیٹلی. اقوام متحدہ کے ماہرین نے پیر کے روز یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا تجارتی معاہدہ فوری طور پر معطل کر دے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیش نظر یہ کم از کم ضروری اقدام ہے. منگل کو یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے لگزمبرگ میں ہونے والے اجلاس سے قبل جاری بیان میں ماہرین نے کہا کہ ای یو اسرائیل ایسوسی ایشن ایگریمنٹ کو مکمل طور پر معطل کر دینا چاہیے کیونکہ اسرائیل اب بھی یورپی منڈیوں تک ترجیحی رسائی حاصل کر رہا ہے باوجود اس کے کہ اچھی طرح دستاویزی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سنگین جرائم بشمول نسل کشی تک بڑھ چکی ہیں. اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ ایک انڈین پروفیسر ہیں اشوک سوین, میں اکثر ان کی ٹویٹ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انڈیا میڈیا ڈزنٹ کیئر اف انڈیا ہیز نو آئل اور گیس بٹ اٹ از ہوپنگ دیٹ سیکنڈ راؤنڈ آف اسلام آباد ٹاکس ٹو فیل دا شیئر ہیٹ فار پاکستان ہیز میڈ دیم سوسائڈل. انہوں نے کہا ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ پیٹرول اور گیس کی شارٹیجز ہو رہی ہیں, لیکن ان کی نفرت اتنی زیادہ پاکستان کے خلاف بڑھ چکی ہے. یہ انڈین پروفیسر لکھ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا اس وقت پاکستان کے اندر جو دوسرا راؤنڈ ہونے لگا ہے بس یہ کسی طرح فیل ہو جائے. یہ پاکستان کے نام جو ہے پاکستان کو ایک کامیابی نہیں ملنی چاہیے. اچھا میں انٹرسٹنگ بات میں نوٹ کرتا ہوں کہ یہ سارا وقت ان کی ٹرانسمیشنز آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان 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 کے اوپر ہی جو ہے وہ ان کی ٹرانسمیشنز چلتی ہیں. میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں اگر پاکستان نہ ہو تو ان کا ٹی وی کون دیکھے گا بیٹھ کے. یہ انڈینز کو جو انڈین عوام ہے ان کو صرف اور صرف پاکستان کا مال ہی بیچتے ہیں بس, اور وہ بھی نفرت, آبویسلی پاکستان سے نفرت جو ہے وہ بیچی جاتی ہے.
اس کے علاوہ جناب ایک اور سٹوری، بلکہ انڈیا سے ریلیٹڈ ہی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ فوٹیج جو سامنے آئی تھی کہ وہاں پہ ایک آئل ریفائنری کے ادھر، جس میں ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہوں نریندر مودی نے، جس کا آج افتتاح کرنا تھا، صرف 24 گھنٹے پہلے اس میں بڑی خوفناک آگ لگ گئی اور ساری وہ تقریب وغیرہ جو ہے وہ پروگرام اس کا ختم ہو گیا. اب ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مودی سرکار نے بھارتی معیشت اور انتظامی مشینری کا بھٹا بٹھانے کے بعد عالمی سطح پر بھی اپنی نااہلی اور ناکامی جو ہے وہ ثابت کر دی ہے. برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارتی حکومت نے اقوام متحدہ کی عالمی ماحولیاتی کانفرنس کوپ 33 2028 کی میزبانی کی پیشکش واپس لے لی. انہوں نے کہا بھائی جان ہم نے اس کو ہوسٹ نہیں کرنا. بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے کے مطابق یہ فیصلہ ایک یو ٹرن ثابت ہوا کیونکہ مودی نے 2023 میں دبئی میں منعقدہ کانفرنس میں 2028 کانفرنس کی میزبانی کے لیے خود پیشکش کی تھی. پہلے انہوں نے خود کہا کہ 2028 کے اندر جو ہے یہ کانفرنس ہم اس کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے یہ نہیں کرنا. دکن ہیرلڈ نے ایکچولی اس کے اوپر سرخی لگائی، فرام G20 گلوری ٹو COP 33 ایگزٹ انڈیاز شرنکنگ گلوبل رول. تو پوری دنیا کے اندر جو ہے جہاں پہ ایون خاص طور پہ ان مذاکرات کے حوالے سے بھی انڈیا کو اٹھا کے جو ہے کمرے سے باہر پھینک دیا گیا. ان کا جی آپ ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھیں گے، وہاں پہ ان کا رول کم ہوا. اب اور جگہوں کے اوپر بھی جن کانفرنسز کے حوالے سے خود کہا تھا کہ ہم میزبانی کریں گے، آپ کہتے ہیں جی ہم نے اس کی میزبانی نہیں کرنی. اپنے آپ کو اکیلا کرتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.